بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. بڑی خبر پر جانے سے پہلے ذرا تھوڑا سا آؤٹ لائن آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ کوئی تھوڑی سی تصویر آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس کے بعد آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرف جا رہا ہے. خبریں ہی خبریں ہیں اس ولاگ میں. نمبر 1، ری لانچ کیا جانا تھا مریم نواز صاحبہ کو، مسلم لیگ نواز کو، اور وہ ری لانچنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے فلاپ. بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فلم بننے سے پہلے ایئر ہونے سے پہلے وہ ڈبے میں چلی جاتی ہے، وہ ڈبے میں سارے کا سارا پلان جو ہے فلاپ ہو گیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ توقع کی جا رہی تھی کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پہنچیں گے ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے، لیکن وہ لاکھوں لوگ نہیں آئے. سرکاری اعداد و شمار بتا رہا ہوں. اس وقت پنجاب گورنمنٹ بھی انہی کی ہے، یعنی کہ حکمراں اتحاد 14 جماعتی اتحاد کی ہے، اور مرکز کی حکومت بھی اسی طریقے سے ہے. اور جو ان کے اعداد و شمار ہیں وہ میکسیمم تعداد جو ہے ISI، IB، اسپیشل برانچ، ان سب کی جو ایک پولیس کی میکسیمم تعداد جو جس ادارے نے بتائی ہے، جس ایجنسی نے بتائی ہے، وہ 6000 ہے. ٹوٹل 6000 سب سے زیادہ تعداد یہ بتا رہا ہوں. اور اس سے کم بھی ہے، اس سے کم کی بتائی گئی، جو کم والی تعداد بتائی تو ہو سکتا ہے پھر آپ لوگ گالیاں دینا شروع کر دیں، لہٰذا ہم میکسیمم تعداد لے لیتے ہیں. تو 6000 لوگ بھی پہنچے ہیں، اور اسی لیے اور تقریباً ایئرپورٹ سے جاتی عمرہ میں آلموسٹ 20 منٹ میں وہ پہنچ گئے تھے. روٹ لگا ہوا تھا، اور روٹ بھی تھا، سیکورٹی بھی تھی، سب کچھ تھی. اور جاتی عمرہ میں سرکاری سیکورٹی بھی دے دی گئی ہے. عمران خان صاحب کی سیکورٹی ہٹا دی گئی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کی سیکورٹی ہٹا دی گئی، عثمان گزار صاحب کی سیکورٹی ہٹا دی گئی، اور مریم صاحبہ کو سیکورٹی دے دی گئی ہے. اور سیکورٹی آفیسر نے وزٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا بھی بہت خاص خیال رکھنا ہے، کسی قسم کا کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، عمران خان صاحب نے جو الزام لگایا تھا کہ ان کو قتل کرنے کے منصوبے میں زرداری صاحب بھی شامل ہیں، وہ لگتا یہی ہے کہ یہ تیر عمران خان صاحب نے بڑے سوچ سمجھ کے چھوڑا ہے، اور وہ صحیح جگہ پہ لگا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سارے کام چھوڑ کے اس اپنی پوزیشن واضح کرنے میں لگ گئی، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے مسلسل پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ٹاک شوز میں آ رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. اور اس کی ریزن میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے نام کیوں لیا. کیونکہ جو ان پہ ان کو عمران خان صاحب کو یہ باقاعدہ طور پہ رپورٹ دی گئی ہے، آفیشیلی ان آفیشیلی، کہ جو ان پہ وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ مذہبی بنیادوں پہ، توہین مذہب، مذہبی بنیادوں پہ ایک منافرت پھیلا کے عمران خان صاحب کو فارغ کیا جائے، تو اس میں عمران خان صاحب کے بقول یہ سارا نیریٹو بنانے میں اور ویڈیوز وائرل کرنے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا رول تھا. اور اس میں ان کے پاس بقول پاکستان تحریک انصاف کے ان کے پاس اس بارے میں ثبوت موجود ہیں. اسی لیے یہ بعد میں ان کو شاید خیال آیا کہ یہ ساری چیزیں. دوسری جانب یہ تو ایک آگے لڑائی بڑھے گی، اور انہوں نے پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جی ہم چیلنج بھی کریں گے، کورٹ میں بھی جائیں گے، اور یہ ثابت کرنا پڑے گا. اور عمران خان صاحب کو فرحت اللہ بابر صاحب نے تو پاگل تک بھی کہہ دیا کہ ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال دوسری جانب ایک اور ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور وہ ہے ضمنی الیکشن. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، یہ ٹرائی کا مسلسل مل رہا ہے عام انتخابات کو ڈیلے کروانے کے لیے. خیبر پختونخوا، پنجاب کا الیکشن بھی ڈیلے کیا جائے، قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ڈیلے کیا جائے، ضمنی الیکشن بھی ڈیلے کیا جائے، اور ضمنی الیکشن کے انتخابات میں حصہ ہی نہ لیا جائے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس بارے میں ملاقاتیں بھی کرتے رہے شہباز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سے، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پہ بتا دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں حصہ ضرور لے گی، اور اس لیے یہ معاملہ یہیں پہ نہیں رکے گا بلکہ ہم اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے. اب آتے ہیں جی عمران خان، پاکستان تحریک انصاف ایک مصیبت بنی ہوئی ہے واقع، اور یہ مصیبت قابو نہیں آ رہی. میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح قابو آئے گی بھی نہیں. جتنے بھی اقدامات کیے جائیں گے، جتنے انتقامی اقدامات کیے جائیں گے، جیلوں میں ڈالا جائے گا لوگوں کو، خوف و ہراس پھیلایا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تحریک رکے، کیونکہ یہ اب تحریک بن چکی ہے. اور فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کافی زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کے زیر حراست ان سے ایک ہی بات کی جا رہی ہے جو ڈاکٹر شہباز گل سے کی گئی، جو اعظم سواتی سے کی گئی. سوال یہی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں، عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ہمیں میٹیریل پرووائڈ کریں تاکہ ہم عمران خان صاحب تک پہنچ سکیں
اور بتا سکیں کہ یہ پہلا بندہ ہم نے کلٹیویٹ کر لیا. ڈاکٹر شہباز گل نے بھی انکار کیا, اعظم سواتی صاحب نے بھی انکار کیا, اور اب فواد چودھری صاحب نے بھی انکار کر دیا ہے. ان کو حراست میں بھی بہت کچھ کہا گیا, بہت کچھ ان پہ نفسیاتی اور غیر انسانی سلوک اس طریقے کیا جا رہا ہے. تشدد نہیں کیا جا رہا, فزیکل تشدد نہیں کیا جا رہا, لیکن ادروائز جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اچھا خاصا تکلیف دہ ہے. اور پھر ان کے ساتھ جو حراست میں بھی اور عدالت میں لانے اور لے جانے میں بھی وہ پروٹوکولز بھی نہیں دیے جا رہے جو کہ بدنام زمانہ دہشت گرد جس کو سزائے موت ہو چکی ہے کلبھوشن یادیو, وہ اس سے بھی کم تر درجے پہ ان کو رکھا ہوا ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر درجے پہ رکھا ہوا ہے, جبکہ کلبھوشن یادیو اس وقت بڑی فٹ زندگی گزار رہا ہے. تو ان کو جب آپ نے دیکھا ہوگا جب ان کے پیرنٹس آئے تھے ان سے ملنے تو اس وقت کتنا ماحول بنایا گیا تھا. سیکورٹی ایک اور چیز ہوتی ہے, لیکن سوٹ بوٹ. اس کے بعد ابھی نندن کو گرفتار کیا تھا تو ابھی نندن کو مارکس اینڈ اسپینسر کا پینٹ کوٹ لے کے سلوا کے بھجوا کے وہ بڑا سوٹڈ بوٹڈ ان کو بھیجا تھا. تو کیا اس وقت پاکستان کے پولیٹیشینز, پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے شہری کیا بھارت کے ان لوگوں سے بھی بدتر ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جانا چاہیے؟ اس سے نفرت بڑھ رہی ہے, نفرت کم نہیں ہو رہی, اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, عمران خان صاحب کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, میں بار بار کہتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے ہمارے ادارے بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں, اور جو کچھ بھی جس طریقے سے بھی یہ کیا جا رہا ہے اس سے ادارے ڈیمیج ہو رہے ہیں, اور ان کی خواہشات, ان کی جو ہیں احکامات وہ بڑھتی جائیں گی, اور اس سے ممکن نہیں ہے. کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے رائٹ لیفٹ پہ جتنے اچھے لوگ ہیں, بولنے والے ہیں, ان کو ذرا دبایا جائے. چودھری پرویز الہی صاحب بھی اس کھاتے میں آ چکے ہیں. اسلام آباد میں ایک پکڑا جاتا ہے, 2 لوگ پکڑے جاتے ہیں, اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان سے 2 شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں. پھر یہ بھی خبر فیڈ کی جاتی ہے کہ یہ گجرات کا بڑا خاندان ہے. پھر بتایا بھی جاتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے یہ لوگ ہیں, تو 2 بوتلیں شراب کی وہ ان پہ ڈال دی گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پھر جب فواد چودھری صاحب کو ریمانڈ دیا گیا, جب ان کو لایا گیا چہرے پہ پردہ, جب لے جایا گیا چہرے پہ پردہ اور اچھا خاصا, اور ہتھ کڑیاں دونوں ہاتھوں کو, عدالت کے حکم پہ ان کو ہتھ کڑیاں کھولی گئیں, لیکن ان کی فیملی کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی, بیٹیوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ تکلیف دہ ہیں, اور یہ جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں یہ تناور درخت بنیں گے, اور تناور درخت بننے کے بعد ان کا مسائل کا حل نہیں ہونا. پہلے ہی 2 بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ اور ان کے کارکن وہ یہ زخم خوردہ ہیں, اور یہ تیسری جماعت ہے وہ بھی اسی ڈگر پہ چلنے کی کوشش کرے گی جب بھی ان کو موقع ملا. بہرحال دوسری جانب الیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہو رہے, اور کسی بھی صورت میں نہیں ہو رہے. حالانکہ فواد چودھری صاحب کمرہ عدالت میں وہ بتا چکے ہیں جی میں نے بالکل کہا ہے, میں نے منشی بھی کہا ہے, میں نے سب کچھ کہا ہے, اور میں اصل فواد چودھری کھڑا ہوں, میں اصل فواد چودھری کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر بابر اعوان نے ان کا مقدمہ بہت اچھا لڑا, انہوں نے بتایا کہ یہ اصلی فواد چودھری آپ کے سامنے کھڑا ہے, یہ ڈمی نہیں ہے, یہ بتا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کا ریمانڈ چاہیے, ہم نے آپ کو لاہور لے کے جانا ہے, وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے, نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں, آواز میچ کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. بہرحال ان کو دے دیا گیا. اس کے فوراً بعد اس کو کوئی اچھا تاثر نہیں لیا گیا, کیونکہ یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر شہباز گل پہ بھی یہ ہوا معاملہ, اور اس کے بعد اب دوبارہ فواد چودھری پہ بھی ہوا. حالانکہ وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں کہ ایک دفعہ ریمانڈ کینسل کر کے ان کو فزیکل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا, ان کو واپس لا کے پولیس کے حوالے کیا گیا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میدان میں آ چکی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میدان میں آ چکی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کو, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کیا جا رہا ہے. ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے, سوموٹو نوٹس کی درخواست کی ہے کہ سوموٹو نوٹس لیا جائے, کیونکہ یہ ایک غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے, غیر قانونی ہو رہا ہے, غیر آئینی ہو رہا ہے, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اب دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ کیا ایکٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں بھی اپلیکیشن اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دائر کر دی ہے. جسٹس طارق سلیم شیخ اس کو سنیں گے, اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا غیر قانونی ہوا, ان کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا گیا تھا. اور ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے ادھر لاہور میں اپلیکیشن فائل کی, اور اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا ہے, اور اس کی ہیئرنگ بھی 30 تاریخ کو مقرر کر دی گئی ہے. 30 تاریخ اس میں ہوگی. یہ سارے کے سارے چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے, پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جا سکے, اور ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو نقصان پہنچایا جا سکے. اور یہ 14 جماعتی اتحاد جو ہے کیونکہ مقابلہ کر نہیں پا رہا,
اور 14 جماعتی اتحاد مسلسل شکست پہ شکست ہو رہی ہے، اور رہی صحیح کسر مریم بی بی کے جو ان کا استقبال تھا ان کی آمد پہ، اس پہ بھی، اور اس میں بھی جو صرف لاہور گروپ جو ہے وہ نظر آیا ان کے استقبال کے لیے۔ خواجہ سعد رفیق تھے، خواجہ آصف صاحب تھے، اور زبیر صاحب تھے، طلال چودھری صاحب تھے، وہ گروپ نظر آیا، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ ان کے استقبال کے لیے لاہور ایئرپورٹ پہ موجود نہیں تھا، اور کیپٹن صفدر تھے، اور 20 منٹ کے اندر اندر وہ جاتی عمرہ پہنچ گئی تھیں، اور اس کے بعد وہ کافی اطلاعات یہی ہیں کہ وہ ناراض ہیں، اور ان کو جو کچھ کہا گیا تھا اس کے اکارڈنگلی انہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی ناراض نہیں کرنا، کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرنا۔ پھر ایک گورنر خیبر پختونخوا نے، کیونکہ الیکشن نہیں کروائے جا رہے، گورنر اور وزراء اعلیٰ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نگراں کابینہ کے اجلاس بھی شروع ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اجلاس تو ہو رہے ہیں لیکن الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی، اور نہ پنجاب نہ خیبر پختونخوا دونوں کی تاریخیں نہیں دی جا رہی، اور ان تاریخوں کو نہ دینے کی وجہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ بیک ڈور چینل پہ چل کیا رہا ہے، کیا نئی ڈیلیں کیا ہو رہی ہیں، اور کیونکہ نئی ڈیلیں جو ہیں وہ کافی بڑی بڑی ڈیلیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان ڈیلز کے بارے میں بتاؤں گا، اور ان کے بارے میں ڈیلز کے بارے میں بتاؤں گا، ان کی لیڈز بھی دوں گا، ٹریل بھی دوں گا کہ یہ سلسلہ کہاں سے کہاں تک ہو رہا ہے۔ اور باقی رہی صحیح کسر، گورنر خیبر پختونخوا نے سارے کا سارا بھانڈا ہی پھوڑ دیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے، تو انہوں نے کہا الیکشن ہم نے تھوڑی کروانا ہے، یہ تو کروانا ہے انٹیلیجنس اداروں نے اور ایجنسیوں نے، اور انہوں نے کروانا ہے، انہوں نے تاریخ کا تعین کرنا ہے، تو میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، نہ ہی ہم نے کرنا، ہم تو جب کہیں گے ہم نے تو وہ کام، اس کے بعد پھر ہمارا کام شروع ہوگا۔ تو انہوں نے بڑے ہی سادگی سے حقیقت، بہت بڑی حقیقت بیان کر دی ہے۔ اب یہ حقیقت ہے یا پھر 14 جماعتی اتحاد کا ایک طے شدہ ایجنڈا ہے کہ ہم نے ملٹری لیڈرشپ کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہر صورت میں انڈر فائر رکھنا ہے، اور اس کو انڈر پریشر رکھنا ہے، سٹریس میں رکھنا ہے، اور نشانے پہ رکھنا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی سکھ کا سانس، ہماری طرف سے انہیں سکھ کا سانس نہ جائے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جی، اور ابھی تک معاملات جو ہیں وہ صرف ایک ہی طرف جا رہے ہیں کہ انتخابات کو ڈیلے کیسے کیا جائے، عمران خان صاحب کو کنٹرول کیسے کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت جب تک کم نہیں ہوتی تب تک وہ کہتے ہیں الیکشن کیا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ میں ابھی بھی اپٹمسٹک ہوں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے غیر آئینی کام کیے جائیں اور آئین کو نہ مانا جائے اور اتنے بلنٹلی نہ مانا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، چوری اور سینہ زوری دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس پہ ہماری اعلیٰ عدالتوں کو آنا ہی پڑے گا، اور ان کو میدان میں آنا پڑے گا، کیونکہ اب چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، شیخ رشید صاحب بھی جا چکے ہیں، اور اسد عمر صاحب بھی جا چکے ہیں، ہائی کورٹس میں بھی جا چکے ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عام انتخابات کے ڈیلے کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ سارے کام عدالتوں نے ہی کرنے ہیں، اور ایک بالکل کلیئر جو آرٹیکلز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی اگر ہونا شروع ہو جائے، تو آئین سے انحراف اور آئین توڑنے کو اور پھر کیا کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ آئین توڑنا، اور یہ اس ساری جو دلدل ہے اس میں سارے گریں گے اور بچے گا کوئی بھی نہیں۔ اور عمران خان صاحب کو جو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بالکل آپ سائیڈ لائن کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب یا کوئی بھی، نواز شریف صاحب کو آپ نہیں کر سکتے، مریم صفدر صاحبہ کو نہیں کر سکے، زرداری صاحب کو نہیں کر سکے جو 11 سال جیل میں رہے، تو یہ عمران خان صاحب کو کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ خدا نہ خواستہ یہ مر بھی گئے تو مرنے کے بعد بھی عمران خان جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے یہ 14 جماعتی اتحاد کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ اس وقت افغانی کرنسی جو ہے، یاد آیا کہ پیٹرولیم کی قلت جو ہے وہ ملک بھر میں ہو چکی ہے، پیٹرول پمپس پہ بڑے بڑی لمبی لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں، قلت ہو چکی ہے، پیٹرول غائب ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ افغان کرنسی پاکستان سے بہتر ہو گئی ہے۔ 2.83 روپے یعنی کہ 3 روپے کا ایک افغانی روپیہ آتا ہے جی، یہاں تک ہماری حالت پہنچ چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔